بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے 15 شعبان کی رات کے اعمال کے بارے میں بیان کریں گے۔ 15 شعبان کی رات بہت بافضیلت رات ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس میں رزق اور روزی تقسیم کیا جاتا ہے، زندگی مقرر کی جاتی ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور اس رات میں اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل رات ہے۔ اس رات میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات میں پروردگار عالم اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم فرماتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے۔ خدا بند عالم نے اپنی مقدس ذات کی قسم کھائی ہے کہ وہ اس رات میں سائل کو، حاجتیں طلب کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں پلٹائے گا، سوائے اس کے کہ گناہ و معصیت کے متعلق سوال کیا جائے۔ اس رات کے کچھ اعمال ہیں، ان میں سے ایک غسل کرنا ہے کہ غسل کے ذریعے گناہ کم ہو جائیں گے۔ امام سجاد علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں جو کوئی بھی نماز، دعا، استغفار کے ذریعے اس رات میں شب بیداری کرے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی کہ جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس رات کا بہترین عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس رات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی برکت سے 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرنے کا شرف عطا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت بھی ہے۔ انسان اپنے گھر کی چھت پر جائے اور دائیں بائیں نظر کرے، آسمان کی طرف سر اٹھا کر یہ کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص بھی جہاں بھی اس مختصر زیارت کو پڑھے گا، امید ہے کہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ اس رات میں امام حسین علیہ السلام کی ایک مخصوص زیارت بھی ہے۔ اس رات میں دعائے کمیل پڑھی جائے اور وہ صلوات کہ جو زوال کے وقت میں وارد ہوئی ہے وہ پڑھی جائے، صدقہ دیا جائے، گناہوں سے توبہ کی جائے اور 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ اس کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دنیا و آخرت کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ ایک دوسرے کو معاف کیا جائے، اپنے برادر مومن کی پریشانی اور دکھ تکلیف دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ دعائے ندبہ، زیارت آل یاسین اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے منسوب دعائیں پڑھی جائیں۔ امام زمانہ کے حضور میں اپنے اندر بدلاؤ لانے اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کا وعدہ کیا جائے۔ امام زمانہ کو عریضہ لکھا جائے۔ اور اس رات میں بہت سی نمازیں ہیں کہ جس میں سے 2 رکعت نماز ہے اور اس کے بعد دعائیں ہیں، پھر 4 رکعت نماز ہے اور پھر 6 رکعت نماز کہ جو 15 تاریخ کو پڑھی جاتی ہے، اور نماز جعفر تیار ہے۔ ان تمام نمازوں کی تفصیل اور جو دعائیں اور زیارتیں ہیں وہ ہماری دوسری ویڈیوز میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔